بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 59 ہے اور قرآنی جغرافیہ میں ہم جغرافیہ قرآنی کے موضوعات پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے سبق نمبر 58 کے اندر ہم نے جغرافیہ قرآنی کا پہلا موضوع یعنی شخصیات اس کو پڑھا۔ اب ہم اس سبق کے اندر جو باقی 3 موضوعات ہیں ان کا مختصراً تذکرہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر جو اس کے اوپر ایک اشکال ہے ہم اس اشکال کو حل کرنے کی طرف چلے جائیں گے، اور اسی اشکال کے ضمن میں ہم کچھ قرآن مجید کے اندر ایسی کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے حکمتیں، واقعات کو اور مقامات کو اور شخصیات کو جو ذکر کرنے کی قرآن مجید کے اندر حکمتیں ہیں وہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ وہ اشکال بھی دور ہو جائے گا۔ تو ناظرین، جغرافیہ قرآنی کا دوسرا موضوع ہے اقوام، کہ قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی اقوام کا تذکرہ آپ کو ملے گا کہ جن کے ساتھ ان کے نبی کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں، صرف اسی قوم کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کے کام کو، ان کے جو اعمال تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور ان کے اوپر عذاب آئے، ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، تو ان قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن ساتھ ان کے نبی کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ اس قوم کا جو کام تھا، اس کے جو اعمال تھے جس کی وجہ سے اس کو عذاب میں مبتلا کیا گیا، تو وہ دنیا کے سامنے آ جائیں اور لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ جیسے کہ قوم تبا ہے اور قوم سبا ہے، ان 2 قومیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہیں، لیکن مثال کے طور پر بس یہی 2 قوموں کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے نبی کا تذکرہ ساتھ نہیں ہے، انبیاء کا تذکرہ نہیں ہے، صرف ان قوموں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ دوسرا موضوع اقوام ہے۔ تو اس اقوام کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وہ اقوام نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ انبیاء کو مبوس، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، یہ جو قومیں ہیں ان کے ساتھ چونکہ نبی کا تذکرہ ہے تو اس نبی کے تذکرے کے ضمن میں ان قوموں کا ذکر آئے گا، لیکن یہ کہ جہاں تک ان 2 قوموں کا تذکرہ ہے، یہ جو اقوام جو مستقل موضوع ہے، یہ وہ اقوام ہیں کہ جن کے ساتھ نبی کا تذکرہ نہیں ہے۔ جغرافیہ قرآنی کا تیسرا موضوع ہے مختلف گروہ۔ قرآن مجید میں کچھ گروہوں کا تذکرہ ہے اور یہ کل 8 گروہ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کے نام سے یاد کیا ہے۔ اصحاب ہر ایک کے ساتھ لگتا ہے، دیکھیں، اصحاب السبت، اصحاب الکہف، اصحاب القریہ، اصحاب الرأس، اصحاب الایکہ، اصحاب الجنہ، اصحاب الاخدود، اصحاب الفیل۔ تو یہ 8 گروہوں کا تذکرہ ہے، یہ ہمارا تیسرا موضوع ہوگا۔ چوتھا موضوع ہمارا ہوگا متفرق واقعات یا مقامات۔ قرآن مجید کے اندر بعض واقعات یا بعض مقامات کچھ متفرق ہیں تو ان کا بھی تذکرہ ہے، تو ہم ان کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ جیسے کہ مجمع البحرین، اس کا مصداق کون سی جگہ ہے؟ بین السدین، اس کا مصداق کون سی جگہ ہے؟ ذوالقرنین کے واقعے میں یہ آئے گا انشاءاللہ۔ مطلع الشمس اور مغرب الشمس، ان کے ذوالقرنین کے جو اسفار ہیں ان سے متعلق یہ تفصیل وہاں پہ آئے گی۔ تو یہ کچھ متفرق واقعات یا مقامات ہوں گے، ان کا بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ تو یہاں پر ناظرین مکمل ہو گئے ہیں جغرافیہ قرآنی کے 4 موضوعات۔ پہلا شخصیات، دوسرا اقوام، تیسرا ابھی ہم نے جو اوپر پڑھا اصحاب یعنی کچھ گروہ، اور یہ چوتھا ہے کچھ متفرق واقعات یا مقامات۔ اب ہم یہاں پر ایک اہم سوال کو چھیڑتے ہیں کہ جب قرآن عالمگیر کتاب ہے، پورے عالم کے انسانوں کے لیے ایک راہ ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، تو اس میں صرف ان انبیاء کرام کا تذکرہ کیوں ہے جو سرزمین عرب اور قریب کے علاقوں میں مبعوث ہوئے؟ اللہ کے نبی تو دنیا کے ہر خطے میں بھیجے گئے، ایسی کوئی آبادی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی کی زبان بولنے والے نبی نہ بھیجے ہوں۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے ساری انسانیت کا استفادہ پیش نظر تھا، تو ہر قوم قبیلے کے نبی کا ذکر ہونا چاہیے تھا، تاکہ روئے ارض کے تمام خطوں کے باشندے قرآن شریف میں اپنا یا اپنے پیشروؤں کا تذکرہ پاتے، ہدایت، عبرت اور نصیحت حاصل کرتے۔ جو کتاب تمام جہانوں کے لیے تذکیر کا سبب ہے، اس میں صرف القریٰ ومن حولہا کا تذکرہ، یہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ کچھ انبیاء کے بار بار تذکرے کے بجائے کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ تمام انبیاء کا تذکرہ ایک مرتبہ ہی آ جاتا؟ تو اس سوال کا جواب ہم آپ کو یہاں پہ دینا چاہیں گے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن نے اس حوالے سے فی الواقع عالمگیر کتاب ہونے کا ثبوت دیا ہے،
اور اگرچہ بظاہر صرف ہمیں 25 انبیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن در حقیقت تمام انبیاء کا تذکرہ اپنے بلیغ اسلوب میں پیش کر دیا ہے، اس طور پر کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی قوم پائی گئی ہے اور اس میں جو نبی مبعوث ہوئے ہیں، ان 25 انبیاء یہ جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے، ان کے اور ان کی اقوام کے تذکرے میں دنیا کے تمام حصوں میں بسنے والی اقوام اور ان میں بھیجے جانے والے انبیاء کرام کا تذکرہ اس خوبی سے سمو دیا گیا ہے کہ سب پر تبصرہ کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا نزول قرآن کے وقت سے لے کر قیامت تک دنیا کے کسی بھی حصے میں بسنے والا کوئی بھی انسان اگر اپنے گرد و پیش کے حالات کا تذکرہ اور ان کا انجام جاننا چاہتا ہے تو وہ ان منتخب 25 انبیاء اور ان کی اقوام کے تذکرے کے ضمن میں اپنی قوم کا خدا تعالیٰ کے نزدیک مقام اور اس کا انجام تلاش کر سکتا ہے۔ قرآن سے رابطہ کرنے والے کسی انسان کو اس حوالے سے کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اس جواب کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں تو ناظرین آپ کے سامنے ہم قصص القرآن کی 2 قسمیں کر لیتے ہیں کہ حقیقت میں جو قرآن مجید کے اندر قصص ہیں تو قصص قرآنیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم انبیاء کرام سے متعلق ہے اور دوسری دیگر شخصیات، گروہوں یا جماعتوں سے متعلق ہے۔ انبیاء کرام سے تعلق رکھنے والے جو قصص ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ تفسیری اصطلاح میں ان کے نام ہم رکھتے ہیں قصص الانبیاء اور دوسروں کا نام رکھتے ہیں انباء الرسل۔ پہلے لفظ سے مراد ہے یعنی انبیاء کرام کی سبق آموز سوانح اور آپ بیتیاں، اور دوسری جو اصطلاح ہے انباء اور رسل، اس کا مطلب ہے انبیاء کرام اور ان کی نافرمان اقوام کے درمیان برپا ہونے والی جو کشمکش ہے اس کا یہ عنوان ہے۔ یعنی انبیاء کرام کی دعوت اور ان کی اقوام کی طرف سے نہ ماننے پر اصرار، نافرمانی کے مختلف انداز، انبیاء کرام اور ان کے پیروکاروں سے نامناسب سلوک اور آخرکار ان اقوام کا انجام۔ تو یہ ہے قرآن مجید کے اندر جو قصص ہیں ان کی 2 قسمیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قصص الانبیاء کے طور پر قرآن شریف نے تمام دنیا کے انبیاء کرام میں سے 5 اولو العزم انبیاء کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں سے آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، دنیا کے 2 بڑے مذہبوں کے پیغمبر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام صفات حسنہ کے جامع تھے۔ انباء اور رسل کے بیان میں قرآن کریم کا اسلوب یہ رہا ہے کہ انبیاء کرام کی نافرمان اقوام میں جو قدر مشترک بات تھی یعنی روحانی امراض، ان کے 2 حصے کر دیے روحانی امراض کے، اصولی اور فروعی۔ اصولی اور فروعی یعنی بنیادی اور ثانوی۔ کچھ امراض ایسی ہیں اقوام کے اندر جو بنیادی تھی، انہی 5 انبیاء کی جو اقوام ہیں ان کے اندر بنیادی تھی، اور کچھ ثانوی قسم کی، جزوی قسم کی امراض تھی۔ اصولی امراض وہ 5 ہیں اور ضمنی تقریباً جو ہے وہ 40 ہیں۔ اور قرآن کریم نے 5 ایسے انبیاء کرام کا انتخاب کیا اور ان کا بار بار تذکرہ کیا جن کی اقوام ان 5 مشہور بنیادی امراض میں مبتلا تھی، جن میں اجتماعی طور پر من حیث القوم مبتلا ہونے اور تنبیہ کے باوجود توبہ نہ کرنے پر اقوام سابقہ ہلاک کی گئیں۔ وہ 5 مہلک امراض یہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے ناظرین فساد عقیدہ یعنی کفر و شرک۔ اس کے خصوصی بیان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی اقوام کو چنا گیا۔ شرک کئی قسم کا ہوتا ہے، دیوی دیوتاؤں کو پوجنا، ستاروں سیاروں میں سے کسی کو خدا بنا لینا، نیک لوگوں کی وفات کے بعد ان کی مورتیاں بنا لینا، انوکھے قسم کے درخت، پتھر وغیرہ میں یا غیر معمولی طاقت و صلاحیت کے حیوانات میں یا جنات و شیاطین میں خدائی طاقت تسلیم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ دنیا بھر کی مشرک اقوام انہی میں سے کسی ایک قسم کے شرک میں مبتلا ہوتی رہیں، اور اکثر انبیاء کرام کو انہی غلط عقائد والے انسانوں کی اصلاح کے لیے کام کرنا پڑا۔ دوسرا نمبر پر ناظرین ہے طاقت کا غلط استعمال۔ طاقت کا غلط استعمال یہ دوسرا ایک بہت بڑا یعنی ہلاک کر دینے والا، ان قوموں کو ہلاک کرنے کا سبب بننے والا یہ گناہ ہے۔ جسمانی ہو یا سیاسی ہو یا عسکری طاقت ہو، اس کا غلط استعمال انہوں نے کیا ہے۔ یہ مرض قوم عاد میں تھی جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ تیسرے نمبر پر ہے ہنر، علم، سائنس، ٹیکنالوجی، ذہنی فکری صلاحیتوں کا غلط استعمال۔ یہ عادت قوم سمود میں تھی جس کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ قوم عاد و سمود کی ان 2 غلطیوں کو حب جاہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مرتبے کی جو محبت ہے اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا یہ مشترک نام ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے حب مال،
مال کمانے میں حلال و حرام کی تمیز کو بھلا دینا، جائز ناجائز کا فرق کیے بغیر زیادہ سے زیادہ مال و دولت کا حصول، یہ مرض حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بہت زیادہ سرایت کر گیا تھا۔ پانچویں جو بیماری ہے وہ اخلاقی اور جنسی بہراروی بے حیائی، اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بہت بری طرح مبتلا ہو گئی تھی۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والا دیکھے گا ان 5 اقوام کا اسی ترتیب سے تذکرہ جا بجا ملتا ہے، مختلف اسالیب اور پیراؤں میں ان کی یہ خوبیاں، خرابیاں، غلط ذہنیت اور وہ نفسانی کیفیت بیان کی گئی ہے جو ان کی تباہی کا سبب بنی۔ آپ قرآن عرض میں کہیں بھی چلے جائیں ایسی بستیاں ضرور ملیں گی جو ملبے کے ڈھیر تلے دبی ہوئی ہیں۔ دنیا کی کسی بھی شہر کے ایئرپورٹ پر اتریں تو اس کے سٹی گائیڈ میں جب آپ دیکھیں گے اس کے گرد و پیش میں کوئی علاقہ ایسا ضرور ہوگا جسے دنیا والے آثار قدیمہ کہتے ہیں اور اس کی سیر کر کے مزے لیتے ہیں، جبکہ وہ ان 5 وجوہ میں سے کسی ایک کی بنا پر عذاب میں مبتلا ہوئے، اور وہاں سیر و تفریح کے لیے جانا نہایت خطرناک ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبرت کے حصول اور توبہ کی تجدید کے لیے جا سکتے ہیں۔ مادیت پرستی کے اس دور میں ان عبرت گاہوں کو بھی سیرگاہیں بنا لیا گیا ہے، یا پھر تحقیق کے نام پر عذابی جراثیم رکھنے والی مدفون اشیاء کی تلاش ہوتی رہتی ہے، جو بجائے خود اس سامراجی دور کا ایک المیہ ہے۔ بیماریوں اور یہ روحانی بیماریوں اور روحانی جو گناہ ہے ان کی 2 قسمیں ہم نے کی تھی، ایک ہے اصولی، تو اصولی یہ 5 تھے، اور اب ہے ہم فروعی اور کچھ جزوی اور ثانوی امراض کا تذکرہ کریں۔ تو امراض کی یہ جو دوسری قسم ہے یہ ضمنی، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کا جو نقصان ہے وہ جزوی اور وقتی ہوتا ہے، لہٰذا ان بیماریوں میں مبتلا جو اقوام ہوتی ہیں وہ مکمل طور پر ہلاک نہیں کی جاتی، البتہ ان کو وقتاً فوقتاً تنبیہ ہوتی رہتی ہے۔ تو ان کے بیان کے لیے قرآن کریم نے بنی اسرائیل کا انتخاب کیا ہے۔ وہ اہل کتاب ہونے کے باوجود ان میں مبتلا تھے، چونکہ مسلمانوں کے متعلق بھی یہی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے بنی اسرائیل اور ان کے امراض کا بکثرت اور بار بار تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ ان سے بچنے کی فکر پیدا ہو سکے، اور ان امراض کی تعریف، علامات، اسباب، علاج جان کر ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین کی یہ جو آیت ہے یہ 2 جگہ لائی ہے، پہلی مرتبہ 6 رکوع میں اور دوسری مرتبہ 15ویں رکوع میں۔ ان کے درمیان جو بنی اسرائیل کی 40 امراض گنوائی ہیں وہ یہاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ گویا یہ جو 2 بریکٹ ہیں، یہ 2 آیتیں، 2 قوس ہیں، ان کے درمیان بنی اسرائیل پر عائد کردہ جو فرد جرم ہے وہ سنایا گیا ہے۔ ان روحانی امراض خبیثہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کسی فرد یا قوم کو لگ جائیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی نظر سے گرا دیتے ہیں، اور ایسی قوم نفاق، بدحالی، ذلت و خواری کا شکار ہو جاتی ہے۔ کچھ تو اس میں کفر و شرک کی آمیزش بھی ہوتی ہے، کچھ نفاق کی خاص علامات ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گربان میں جھانک کر اپنی حالات پہ غور کرے، اپنے حالات کو دیکھے، ان گندی بیماریوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرے، چونکہ عموماً کسی سچے اللہ والے بزرگ سے تعلق قائم کیے بغیر ان کا علاج بالکل ناممکن سا ہے، بلکہ پہچان بھی مشکل ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف خانقاہوں سے تعلق جوڑے رکھنے کا مشورہ دیا کرتے ہیں، کیونکہ خانقاہ دراصل روحانی بیماریوں کی علاج گاہ ہے۔ تو کچھ ان ممکنہ 40 بیماریوں کا یہاں پہ آپ تذکرہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے مشرکانہ عقائد، کفریہ نظریات، دوسرا ہے من گھڑت بدعات، نمبر 3 مشرکانہ اور جاہلانہ رسوم، اللہ اور رسول کی نافرمانی، حدود شرع سے تجاوز، بغیر ایمان اور عمل کے صرف نسب اور نسبت پر فخر، بعض احکامات کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا، من چاہی خواہشات پر چلنا، کتمان حق یعنی حق کو چھپانا، تلبیس یعنی بین الحق والباطل، حق اور باطل کو خلط ملط کرنا، اور نمبر 11 دنیاوی اغراض کے لیے دین میں تبدیلی، تحریف، مالی مفادات کے حصول کے لیے دین فروشی، حرص اور بے صبری، نمبر 13 جھوٹ، دھوکہ، خیانت، نمبر 14 بخل کرنا اور دوسروں کو اس پر ابھارنا، نمبر 15 انبیاء کرام پر بے اعتمادی، نمبر 16 دوسروں کو نصیحت اور خود خواہش پرستی، نمبر 17 جہاد سے انکار اور اس پر اعتراض، نمبر 18 عہد شکنی اور وعدہ خلافی، نمبر 19 احکام الہی میں یعنی عیب نکالنا اور اس میں تو کرنا اور اس میں سستی کرنا، اپنے گناہ اور قصور دوسروں پر ڈالنا، نمبر 21 حرام کھانا اور اسے حلال بنانے کی کوشش کرنا، 22 اپنوں سے غداری اور غیروں سے تعاون، 23 بے سند دعوے اور بے جا جو خوش فہمی ہیں وہ کرنا، اللہ تعالیٰ پہ بے جا تمنائیں اور آرزوئیں لگانا کہ ہم ہی جنتی ہیں اور کوئی جنتی نہیں ہے، اور نمبر 24 اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، 25 حسد اور ضد کی وجہ سے مذہبی اختلاف اور فرقہ واریت،
نمبر 26 دنیاوی دشمنی اور قتل و غارت، نمبر 27 زندگی کی حرص اور موت سے نفرت، نمبر 28 حق کو پہچان لینے کے بعد بھی اس کا انکار، اور 29 احکام الہی پر بے سر و پا اعتراضات، نمبر 30 شرعی احکام کے بارے میں بھیجا یعنی لایعنی سوالات، 31 بزدلی، 32 امیر کی اطاعت نہ کرنا، 33 امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے غفلت، اور نمبر 34 جادو ٹونا سفلی عملیات، 35 کتاب اللہ اور شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کرنا، 36 اہل حق کو ستانا یا قتل کرنا، 37 سنگ دلی کی حد تک دل کی سختی، نمبر 38 جو پاک باز لوگ ہیں ان پر تہمت لگانا، 39 اللہ تعالیٰ یا فرشتوں اور انبیاء کرام کی توہین اور گستاخی کرنا، اور ناظرین 40واں ہے غیر اللہ سے بے تحاشا محبت کرنا۔ یہ وہ 40 ثانوی اور جزوی امراض ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تذکرے کو منتخب کیا، اور اسی کے ضمن میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ایک ایکس رے بتا دیا کہ اس ایکس رے میں اور اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا عکس بھی اس میں ہے یا نہیں ہے۔ تو ہر قوم اس کو دیکھ کر اپنا فیصلہ خود بخود کر سکتی ہے، اور اللہ کے ہاں اپنا مقام وہ خود ہی دیکھ سکتی ہے۔ تو الغرض چونکہ دنیا کی تمام اقوام کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء کرام اور ان کے ساتھ پیش آنے والے حالات کا خلاصہ 5 اقوام سابقہ اور بنی اسرائیل کی یہ کارگزاریوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے یہاں بھی اپنی معجزانہ جامعیت کا ثبوت دیتے ہوئے اقوام عالم کے حالات کو ان مختصر تذکروں میں سمو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آخری کتاب سرزمین عرب و گرد و پیش کے انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہونے کے باوجود تمام دنیا کے انسانوں کے تذکرے پر مشتمل ہے، اور ایسی جامع و مانع اور عالمگیر ہے کہ ہدایت کا متلاشی کوئی فرد کوئی قوم اس کے در سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے، بشرطے کہ نیت درست ہو اور طلب سچی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔